حج کے جو انتظامی امور ہیں، سب سے اہم، اگرچہ حج کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری اہمیت کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، رکن اسلام کا ایک عظیم اللہ کا حکم ہے، اس کے تعلق سے ایک الگ ایک موضوع ہے۔ ہم اس وقت یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ حج امور کے تعلق سے جو انتظامی امور ہے، حجاج کرام کے لیے مقامات مقدسہ ہیں، ان کے تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسی صورتحال وہاں نہ پیش آئے آئندہ کبھی کسی موقع پہ بھی۔ تو عالمی طور سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری ایک رائے ہے، مشورہ ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک، اسلامی مملکت اسلامیہ اور اسی طرح وہ ممالک، وہ ملک کہ جہاں سے حجاج کرام وہاں حج کے لیے پہنچتے ہیں، ان تمام حجاج کرام کی نمائندگی ان ملکوں سے ہوتی ہے۔ تو کئی ملکوں پر مشتمل وہاں کے نمائندگان کی ایک عالمی آزاد کمیٹی ہو کہ جن کی نگرانی میں حج کے جتنے امور ہیں، انتظامی امور ہیں اور ارکان حج ہیں، ان کی سہولیات ہیں، ان کی خدمات ہیں، وہ تمام کے تمام اس کمیٹی کی نگرانی میں انجام پائے، اور عالمی کمیٹی تاکہ ان کی نمائندگی بھی ہو، اس میں حکومت کا یا سیاست کا کوئی دخل یا ان کی طرف سے اس طرح کی مداخلت نہ ہو، سرکاریں چاہے کسی کی بھی ہوں، لیکن ایک عبادت، ایک رکن اسلام کی بنیاد پر آزاد ایک عالمی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں حجاج کرام جاتے ہیں وہاں حج کے لیے، ان میں ایک رائے ہم یہ پیش کرنا چاہیں گے، حکومت سعودی ہوں یا دیگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کہ وہ اپنے ملکوں سے مذہبی شخصیات، علماء حضرات کو ایک متعین فرما کر ان کی ایسی تعداد ہوں کہ جتنے حجاج کرام ان ممالک سے جا رہے ہیں، تو ان حجاج کرام کی تربیت، ان کو ایک طرح سے اچھے انداز میں سنت کے مطابق قرآن و احادیث کی بنیاد پر حج کرانے کے لیے معلمین، مذہبی شخصیات ہوں، علماء کرام ہوں۔ اگرچہ سبھی ملکوں میں کمیٹیاں موجود ہیں، ان کمیٹیوں کے عہدیداران سے الگ مذہبی علماء کرام معلمین کی شکل میں وہاں بلائے جائیں یا طے کیے جائیں ممالک کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ اور باقی یہ ہے کہ اخراجات کے اعتبار سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حج کے لیے اخراجات کی بنیاد پر بہت سے حاجی جو عازمین حج ہوتے ہیں ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو ہم ایسی صورت میں، اگرچہ اس کے بارے میں حکومت کو زیادہ جانکاری ہے یا ان کی نگرانی میں یہ سلسلہ جاری ہے، تو ہم یہی کہنا چاہیں گے جیسے ہوٹل ہے، ٹریولز ہیں، ایئر لائنس ہے، یا ان کے اور جو بھی سواری ہیں کے اعتبار سے اخراجات ہیں، خرچ ہیں، ان میں کہیں کوئی ٹیکس نہ ہو کسی ملک میں، فضول کوئی خرچ ان کے اوپر نہ لگائے جائے۔ جو ضروری خرچ ہیں، جو اخراجات ہیں، تو وہی سامنے رکھ کر کے ان حجاج کرام کو حج کی ادائیگی کا ان کو موقع دینا چاہیے۔ بہرحال، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حادثہ، کئی مرتبہ ایسے واقعات ہم نے دیکھے بھی اور ہم لوگوں نے جو ہے ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں چاہے مینا ہو یا خیمے میں ہو، آگ لگ گئی، بھگدڑ مچ گئی، بھیڑ کی شکل میں مجمع، بہت سے ایسے نئے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کو اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو حادثے کا امکان ہوتا ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہ رہے کہ حادثہ کسی بھی طرح سے نہ ہو، پوری نگرانی رہے۔ باقی خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ان حادثوں کو تعصب کی شکل نہ دی جائے، یہ کسی کی طرف سے حادثہ ہوا ہے، کسی اور کی طرف سے ہوا ہے، کہ ہاں جن کی طرف سے ہوا ہے ان کی تحقیق تو ہونی چاہیے، باقی یہ ایک طرح سے نظریہ، ایک ذہن کسی کی طرف جائے، کسی قوم، کسی ملک، کسی فرقے کی طرف جائے، تو اس سے اور امت مسلمہ میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں جب تک ان کی تحقیق نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، داخلی ہو یا خارجی ہو، جن کے ذریعے بھی کوئی نقصان ان کے ذریعے اگر آتا ہے یا نقصان پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک خاص بات یہ کہ حج ایک ایسا اسلامی رکن ہے کہ اس میں اہل تشیع، اہل سنت والجماعت اور دیگر جتنے بھی کوئی بھی اسلامی مسلک ہیں، فرقے ہیں، تو ان میں کسی بھی طرح سے کوئی تفریق اور بھید بھاؤ نہ ہو، کہ وہاں آپس میں حجاج کرام کے درمیان میں بھی نہ ہو، معلمین حضرات کے ذریعے، اور خیر سگالی کا ماحول ہو، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کا ماحول ہو، فرقہ بندی کا مزاج
تفریق کا مزاج قطعاً ان کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک دوسرے کی معاونت کا ایک انداز ہونا چاہیے، معاونت کا مزاج ہو آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے گویا کہ ہم ایک طرح سے ایک دوسرے حاجی کے ہم لوگ معاون ہیں، یہ ایک مزاج لوگوں کو ہونا چاہیے. اور ہم مملکت عربیہ سے یہ کہنا چاہیں گے، یہ سعودی حکومت سے، کہ حج ایک عبادت ہے، خدمت کے طور پر آپ بڑی تعریفیں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی طرف سے بڑی خدمات بھی مہیا ہوتی ہیں. تو ہم مزید یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ان کو عبادت کے اعتبار سے ہی انجام دیں، تجارت کے اعتبار سے نہیں. یہ تجارتی مقصد نہیں ہے اور اس پر خاص توجہ دی جائے، اور اسی طرح حج کو آسان کیا جائے تاکہ بہت سے کم خرچ والے، کم حیثیت والے بھی آرام سے حج کے لیے وہاں پہنچ سکیں، ایسی شکلیں ہوں. اور آخری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ کوشش رہے کہ مخلصین لوگوں کو، جو اخلاص والے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کا عشق رکھتے ہیں، قربانی ہے، حج کے ارکان ہے، عرفات کا ایک مقدس مقام، وہاں کی گھڑی ہے، گریہ بزاری ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مخلصین احباب کو حج میں جانا چاہیے. یا بلکہ حج تو بھی سبھی اسلام کے ماننے والے جتنے مسلم حضرات ہیں سبھی کی تمنا ہوتی ہے. تو خیر اخلاص چاہے پہلے ہو یا حج کے بعد ہو، اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے ہمارا کوئی بھی عمل ہو. اور ہم یہی چاہیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ وہاں نمائش کی شکل اختیار نہ کی جائے، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی نہیں، بلکہ وہاں گریہ بزاری ہو، اللہ کے دربار میں حاضری ہو. خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ہم لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اسی انداز میں انجام دیں. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، حکومت سے بھی ہے، عوام سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، مخلصین سے بھی ہے، حج کمیٹی سے بھی ہے، ممالک اسلامیہ سے بھی ہے، دیگر ملکوں سے بھی ہے، اپنی حکومت سے بھی ہے، ملک ہند کے جو ہمارے انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی یہی ہے کہ ہم سب کو اور سبھی اہل ایمان کو اور مخلصین کو یہ موقع ملنا چاہیے. اور ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ سبھی ایمان والوں کو یہ حج کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجاج کرام کو کہ ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ.